ایشو نمبر 1، کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ بالکل، کسی بھی نان مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حلال کھانا ہو، حرام کھانا نہ ہو۔ اور جب میں نان مسلم بول رہا ہوں تو اس میں صرف اہل کتاب شامل نہیں ہے، جیوز اور کرسچنز، بلکہ اس میں ہندو بھی شامل ہیں، مجوسی بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، بدھسٹ بھی شامل ہیں، ایتھیسٹ بھی شامل ہیں، قادیانی بھی شامل ہیں۔ سب کے سب نان مسلم کے ساتھ آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اور اس کو سپورٹنگ وہ آیت بھی ہے سورۃ المائدہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بیان کیا ہے، اور وہ ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جو اللہ کے نام کا ہوگا نا، وہ حلال ہے۔ اگر کوئی جیوز اور کرسچنز میں سے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف جیوز اور کرسچنز والا ہے۔ اگر کوئی ہندو، سکھ یا بدھسٹ اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے گا، اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرق کیا ہے بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک کے درمیان، یا آپ جنرل کر لیں کہ اہل کتاب مشرک اور نان اہل کتاب مشرکین میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے۔ اگرچہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں، ظاہر ہے جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بینیفٹ دیا ہے کہ یہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے تاکہ میں آپ کو بعد میں یہ بتا سکوں کہ اگر جیوز اور کرسچنز کا ذبیحہ حلال ہے تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارے جو اعلیٰ حضرت صاحب ہیں نا، احمد صاحب بریلوی، وہ کہتے ہیں کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہاں، یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ جو ہے نا، وہ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے۔ یہ احکام شریعت میں لکھا ہے، یہ ملفوظات شریف نہیں ہے ان کے، یہ انہوں نے جو فتوے دیے ہیں نا خود، یہ وہ ہیں، اور چھاپے کس نے؟ باپا جانی نے، الیاس قادری نے، جن کو ہماری ایجنسیاں ہر سال سب سے پرامن جماعت کہتے ہیں، یعنی جو اس بڑے کی ماننے والی ہیں کہ جو کروڑوں مسلمان اور کروڑوں مسلمانوں کے بڑے لیڈروں کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑا فساد فی الارض کیا ہوگا؟ تو اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تو مسلمانوں کے آپس کے فرقوں کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی حلال ہی ہوگا۔ اور یہاں پہ وہابیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہابیوں کے نزدیک جو دیوبندی اور بریلوی ہے وہ کہتے ہیں یہ تقلید کر رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ تو ان کے لیے بھی عرض ہے کہ بھئی جو جیوز اور کرسچنز تھے وہ بھی شرک کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے، انہیں آسمانی مذہب کا پیروکار ہونے کی وجہ سے۔ اگرچہ وہ رسول اللہ کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ وہ تو نبی علیہ السلام کو دجال سمجھتے ہیں کہ جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے انہوں نے۔ اچھا، جو ہمارے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور جو ہمارے نبی پر ایمان لائے ہوئے ہے اس کا ذبیحہ حرام کیسے ہو گیا؟ یہ مجھے ایکویشن آج تک نہیں سمجھ آئی۔ خواہ بریلوی وہابیوں کے بارے میں کہیں یا وہابی جو ہے وہ بریلوی دیوبندیوں کے یا شیعہ کے بارے میں کہیں، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔